وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور اے محبوب جب میرے بندے میرے متعلق آپ سے پوچھیں فَإِنِّي قریب، تو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ مجھ سے دعا کرتے رہیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اس امید پر کہ کامیاب ہو جائیں یا راہ پائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے، ہر شخص سے اس کی شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہم جس کمپنی میں کام کرتے ہیں ہمارے اوپر ایک مینیجر ہے، اور اس کے اوپر پھر ایک ڈائریکٹر ہے، اور پھر اس کے اوپر بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں، اور پھر اس کے اوپر اونر ہے، اور اس سے ملنا بڑا مشکل ہے، اور جب کبھی مل جائے وہ، تو آپ کیا کریں گے؟ اپنی سب سے اہم اور قیمتی بات اس کے سامنے رکھیں گے، یا اپنے سب سے اہم جو کوئی ڈیمانڈ ہے، اگر موقع مل جائے وہ آپ کو ایسا انوائرمنٹ دے دے کہ ہاں ٹھیک ہے جو بات ہے کرو، تو آپ کیا کریں گے؟ سب سے اپنی قیمتی بات وہاں رکھیں گے، سب سے اہم بات رکھیں گے۔ خالق کائنات سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ جس نے ہمیں بنایا اور جو سب کچھ دینے والا ہے، وہی اعلان کر رہا ہے فَإِنِّي قریب، میں تو قریب ہوں، اور اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، تو میں کہاں ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو میرے قریب ہے، مگر میں کیا اپنے رب سے قریب ہوں یا نہیں؟ تو اپنی عادت میں ایک چیز اور شامل کریں، اپنی اسی ڈائری میں، جو رمضان ڈائری آپ نے بنائی ہے، ابھی آپ کے ذہنوں میں ہے، میں تو کہوں گا کل سے آپ لے کر آئیں ڈائری اور قلم، اور لے کر آئیں اور لکھیں کہ چیزوں کو ایڈ کرتے جائیں کہ مجھے یہ بھی کرنا ہے، مجھے، ورنہ ہم سنتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں۔ ایک چیز اور ایڈ یہ کر لیجئے کہ اپنے پروردگار عز و جل، وہ ذات جو قریب ہے، اس سے روزانہ کم سے کم 7 منٹ تک گفتگو کریں، 7 منٹس اپنے رب سے بات کریں۔ ہمیں موقع مل رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے تو 24 گھنٹے کا موقع دیا ہے، مگر میں کہتا ہوں اس 24 گھنٹے میں سے 5 منٹ آپ اپنے رب عز و جل سے گفتگو کریں، یعنی بات کریں باقاعدہ، قبلے کی طرف ہو، نماز سے فارغ ہو چکے ہوں، اندھیرا ہو، تنہائی ہو، کوئی بھی آپ کے کمرے میں نہ ہو، کوئی بھی آپ کے ارد گرد نہ ہو، سر جھکا ہو، اور اپنے رب عز و جل کے سامنے اپنے دل کی بات رکھیں کہ مولا میں یہاں کھڑا ہوں، میں اس تکلیف میں ہوں۔ اور ضروری نہیں کہ بندہ تکلیف ہی بیان کرے، سب سے پہلے اپنے رب کی حمد و ثنا کرے، جو اللہ تبارک و تعالی نے انعامات دیے ان میں سے ایک ایک انعام کو یاد کر کر اس کا شکر ادا کرے۔ اللہ نے ہم کو کیا نہیں دیا؟ اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا، گھر بار کی نعمت سے نوازا، صحت دی ہے، آنکھیں کام کرتی ہیں، کان کام کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، کیا کیا اللہ نے دیا ہے، لوگ عزت کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ باتیں بھی رکھیں کہ مولا تو نے یہ سب ہم کو دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر بندہ کسی پریشانی میں ہے تو وہ بھی رب کی بارگاہ میں رکھے کہ مولا میں یہاں پھنس گیا ہوں، اور تیرا ہی آسرا ہے، اور تو ہی حل کرنے والا ہے۔ اور اپنے رب عز و جل سے آپ ایسے بات کریں کہ واقعی آپ اپنے پروردگار عز و جل کے سامنے ہیں، کیونکہ جبریل امین کی حدیث میں نے یہی پڑھا ہے کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو رب کی عبادت ایسے کر جیسے تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر تو نہیں بھی دیکھ رہا تو تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو ایک 5-7 منٹ کا ایک زندگی میں وقفہ ایسا ہو کہ میں اپنے رب عز و جل سے ایسے بات کروں گویا کہ میں اپنے پروردگار عز و جل کو دیکھ رہا ہوں۔ جب میرا رب سامنے ہے تو مجھے اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے اور کسی سے امید لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ کسی کے آگے بھیک مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب رب دینے والا ہے تو یہ سوچ کر بندہ اپنے پروردگار عز و جل کے قریب ہو جائے۔ اور جب اللہ تعالی، بندہ جب اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، رب تو قریب ہے ہی، جب بندہ اپنے پروردگار عز و جل کے قریب ہو جاتا ہے جیسا کہ حق ہے، تو اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بلا کر فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے کہ میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں، اے جبریل تم بھی محبت کرو۔ جبریل امین جاتے ہیں اور فرشتوں کو اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور میں اس بندے سے محبت کرتے ہیں، فرشتوں تم بھی محبت کرو۔ سب کے سب سارے فرشتے اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں جس کو قرب الہی نصیب ہو گیا۔ اور یہ قرب الہی کا میں آپ کو نسخہ دے رہا ہوں، ایک چابی دے رہا ہوں کہ 7 منٹ اپنی زندگی میں اپنے رب سے بات کرنے کی عادت بنا لیجیے۔ یہ 7 منٹ آپ کو ایسے پکڑیں گے نا، آپ کی نماز بھی قضا نہیں ہونے دیں گے۔ کیوں؟ وہ رات 10 بجے آپ کو اپنے اللہ سے بات کرنی ہے، فجر کیسے قضا کریں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا بات کریں گے؟ ظہر کیسے قضا کریں گے؟ عشاء ایسا تو ہو نہیں سکتا عشاء چھوڑے اور رب سے باتیں کریں، نمازیں تو پہ پوری ہو جائیں گے۔
بندہ ظاہری اعمال کو پورا کرے گا تب ہی جا کے باطن کی طرف متوجہ ہوگا نا. اسی کا نام مراقبہ ہے, اسی کو مراقبہ کہتے ہیں. اللہ ہمیں نصیب فرمائے.